الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن نبيكم واحد وإن كتابكم واحد وإن أباكم واحد أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جب وہ آ گیا تو ساروں پہ چھا گیا. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری، آپ کی اس دنیا میں آمد، آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر خیر تو آپ نے متعدد علماء کرام سے سنا ہوگا. اسی ضمن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہاں کفر کے ایوان ہل گئے، جہاں مظلوموں کی داد رسی کی خوشی میں لوگ خوشیاں منانے لگے، ظالمین کی پریشانی میں اضافہ ہوا،
خواہ مخواہ لڑائی لڑنے والوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا آپ کی آمد سے اندھیرا چھٹ گیا، روشنی آ گئی، نور آ گیا۔ آپ کی آمد سے دشمنیاں ختم ہونے لگیں اور بی بی صاحبہ کو سب مبارکباد دینے لگے اور دینے لگیں، اور اللہ کے حکم سے آپ کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ لیکن ان ساری باتوں میں جو میں نے آج آپ تک بات پہنچانی ہے کہ جس طرح آپ کے آنے سے بے شمار الجھنیں ختم ہوئیں، مصائب و آلام کے پہاڑ جو غریبوں پر، شریفوں پر، ناداروں پر، کمزوروں پر گرا دیے جاتے تھے، وہ پریشان ہوئے۔ اسی طرح آپ کی آمد سے ایک اہم مسئلہ یہ حل ہوا کہ آپ کی آمد سے نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ، معصومیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کی آمد ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نے آپ کی آمد کی خوشخبریاں سنائیں، لیکن جب میرے آقا، آپ کے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے ضابطے اور قانون کے مطابق تشریف لائے تو پھر آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ آپ اس بات پر اگر توجہ دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی تعلیمات، آپ کے ملفوظات، آپ کے ارشادات، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو سلسلہ میرے نبی والا ہے قیامت تک وہی چلے گا۔ قرآن نے جا بجا اس کی تصدیق کی ہے۔ 100 آیات ہیں قرآن میں، 210 احادیث متواترہ ہے۔ قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کی ختم نبوت کا ذکر کیا ہے۔ آپ پر رسالت و نبوت کا اتمام ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا یہ سلسلہ۔ اور اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کا مطالعہ کریں تو وہاں عالم ارواح میں بھی اللہ نے جن ارواح سے وعدہ لیا تھا ان ارواح سے کہا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، آپ ان کی مدد بھی کرنا، ان پر ایمان بھی لانا۔ آخر میں تشریف لائے گے۔
فرمایا